بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، صبح کی جو مجلس اس مفید اور اہم کتاب سے متعلق چل رہی تھی، بات یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ بات یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بچائے، تو جو چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسی توفیق دے کہ وہ گناہ نہ کر سکے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بتقاضائے بشریت اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو نہ دے، اس کی سزا سے بچا لے۔ یہ دو چیزیں ہیں اس میں داخل کی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ اگر بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو بڑی اہم چیز پر یہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ جس موضوع پر یہ بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گناہ کا اثر ہو کر کے رہتا ہے، انسان محسوس کرے یا محسوس نہ کرے، البتہ اس کے اثر کی کیفیت اور صورت مختلف ہوا کرتے ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے۔ اب آگے امام القیم رحمہ اللہ ایک متنبہ کرنے کے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ لہذا سزاؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر رکھی ہیں ان کو سامنے رکھو، اور یہ بھی سمجھو کہ ان میں سے بعض تم تک بھی پہنچ سکتی ہیں، یعنی جو سزائیں اللہ نے گناہوں کی رکھی ہیں اس سے تمہیں بھی سابقہ پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور ان کی وجہ سے یعنی یہ سوچ کر کے نفس کو ترک معاصی کی طرف بلاؤ، یعنی اگر تمہارا دل کبھی کسی گناہ کی طرف مائل ہو تو سوچو وہ سزائیں جو چاہے دنیاوی ہیں، شرعی ہیں، قدری ہیں یا اخروی ہیں تم کو ملنے والی ہیں، یہ سوچ کر کے اپنے نفس کو اس طرف ملاؤ۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل جیسی نعمت آپ کے جسم کے اندر کوئی اور نہیں رکھی ہے، اور دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے جیسا ایک عالم احمد ابن خضرویہ رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں القلوب جوالہ، دل ایسا ہے جو جوال جانتے ہیں، جو حرکت کرنے والی آنے جانے والی چیز ہے۔ جوال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ٹیلی فون کے مقابل میں جو رکھا رہتا تھا ایک جگہ پر، گھر ہی میں، ایک کمرے میں نہیں، وہ لے کر کے جہاں بھی انسان آتا جاتا ہے، تو دل آنے جانے والی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ دل وہ ہیں جو عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور کچھ دل وہ ہیں جسے انہوں نے ہوش کہا ہے۔ ہوش کہتے ہیں وہ جیسے پرانے زمانے میں پیخانے جو بڑے رہا کرتے، تو کوئی بدبو نہیں رہا کرتی، پرانے زمانے میں جب براہت کرے تو دور سے بدبو آیا کرتی تھی، گویا اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تمہارا دل ایسا ہونا چاہیے جو عرش کے ارد گرد گھومے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی میں ڈوبے لوگوں کو کبھی گدھے سے تشبیہ دی ہے، کبھی کتوں کے مشابہ قرار دیا ہے، اور کبھی انہیں چوپایوں کے مشابہ قرار دیا، جیسے قرآن مجید میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تَحْمِلُ عَلَيْهِ، ہے نا، كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور جہالت میں ڈوبے لوگوں کو کبھی گدھے سے تشبیہ دی ہے، کبھی کتوں کے مشابہ قرار دیا، اور کبھی انہیں چوپایوں سے مشابہ بتلایا ہے۔ یہ مشابہت اصل کیا ہے؟ اصل اعتبار سے باطنی طور پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ باطنی طور پر بڑھتے بڑھتے
صورت پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے. اصحاب بصیرت جسے دیکھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جسے بصیرت دیتا ہے وہ بسا اوقات انسان کی شکل سے بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ایک ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے بسا اوقات مریض کا چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ کیا بیماری ہے، ایسی علامت ہے، لیکن ہم اور آپ لاکھ دیکھتے رہے کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جس انسان کا دل کتے کے مشابہ ہو جاتا ہے، گدھے کے مشابہ ہو جاتا ہے، یقیناً اس کا اثر اس کے چہرے پر واضح رہتا ہے. اس کے چہرے پر آپ لوگ خود اس کا محسوس کریں کہ بسا اوقات ایک آدمی آپ سے بڑے پیار اور محبت سے بولتا ہے لیکن آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کھوٹ ضرور ہے. تو یہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشابہت باطنی طور پر بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ صورت پر اس کا اثر ہو جاتا ہے جسے اصحاب بصیرت جان لیتے ہیں، اور اعمال پر اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی دیکھ لیتا ہے. جس کا دل کتے کے مشابہ ہو، جس کا دل گدھے کے مشابہ ہو. گدھے کے مشابہ اللہ تعالیٰ نے کس سے دی ہے کہ وہ بہت کچھ علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کا کچھ اثر اس کے علم پر نہیں ہوتا. جیسے گدھے کے اوپر لاکھوں کتابیں ہزاروں رکھی ہوئی ہیں لیکن اس سے کوئی اس کو فائدہ. یہی حال اس قرآن مجید کے اس حافظ عالم حامل کا ہے کہ جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک شخص عالم ہے لیکن اس کے اندر بڑی لالچ پائی جا رہی ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، جھوٹ بولتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل عرش کے ارد گرد نہیں گھوم رہا ہے اور اس کا دل کتے گدھے اور اس کے مشابہ ہو چکا ہے. تو وہی صورت ہے کہ اور اعمال پر اس کا اثر ہوتا ہے جسے ہر آدمی دیکھ لیتا ہے. یہ کیفیت برابر بڑھتی اور پائیدار ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا اثر صورت پر آ جاتا ہے اور وہی صورت اللہ کے حکم سے بسا اوقات بالکل بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں بعض مذہب سے اور جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ شکل سے بتا دیں گے کہ ہاں بھائی یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے کچھ ایسے جماعت، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ شیعوں کو دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں بچپن میں کتنے خوبصورت رکھتے ہیں لیکن بوڑھے ہوتے ہوتے ان کی شکل بندروں کی شکل جیسی. اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا اثر دل پر جو ہے اس کو ظاہر کر دے رہا ہے، بالکل بدل جاتی ہے. یہی مکمل مسخ ہونا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ظاہری صورت کو اس حیوان کی صورت دے دیتا ہے جیسا کہ یہود اور ان کے ہم مثل لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. کسی کو خنزیر اور کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا نا. اور اس امت میں بھی ایسے حالات پیش آنے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا. پھر امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ دنیا میں وہ کون سی لذت و نعمت ہے جو دل کی نیکی اور اس کی سلامتی سے پیاری ہو. یہ سب سے بڑی نعمت انسان کو مل رہی ہے کہ اس کا دل نہ کتوں کے مشابہ ہو، نہ گدھے، نہ عام چوپایوں کے، بلکہ اس کا دل سلیم ہو. اور اسی بات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی تعریف کی ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یاد رہے کہ دل کی سلامتی، یہ ساتھ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، اس پر غور کریں اور نوٹ کریں اور اس کو لکھ کر لے کر کے جائیں. یاد رہے کہ دل کی سلامتی اس وقت تک قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا دل 5 چیزوں سے پاک نہ ہو. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سلیم رہے، اور وہ سلیم دل جس کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یاد رہے کہ دل کی سلامتی اس وقت تک قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ 5 چیزوں سے پاک نہ ہو. شرک سے جو توحید کے منافی ہو، شرک سے جو توحید کے منافی ہو، بدعت سے جو سنت کے مخالف ہو، مخالف ہے، شہوت سے جو اوامر الہی کے خلاف ہے. یعنی معنی کیا ہے کہ
اس کے اندر ایسی شہوت نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اس کو ترجیح دے دے. اس کا جی کہہ رہا ہے سونے کا، ادھر اذان ہو رہی کہ حی علی الفلاح، لیکن وہ سونے کو ترجیح دے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اس کا جی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو میرا یہ سودا نہیں بکے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی شہوات اور خواہشات جو اس کے یعنی طلب ہوتی ہے اس کو آگے کر دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا دل سلیم نہیں ہے. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الذِّكْرِ، یعنی غفلت سے پاک ہو جو ذکر الہی کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل غافل نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں رکھے گا. پانچویں چیز خواہشات نفس جو اخلاص اور الہیت کے منافی ہے. خواہشات نفس جو للہیت یعنی نیکی کام کر رہا ہے لیکن اس میں اس کے نفس کا اپنا دخل ہے، وہ دنیا کے لیے بھی زیادہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے وہ کام کم کر رہا ہے. یہ پانچ چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہیں. اگر یہ پانچ چیزیں ہو جائیں یعنی شرک، بدعت، غفلت، شہوت اور ہوا یعنی خواہشیں، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی بہت سی صورتیں ہیں جس کے اتنے شکل اور افراد ہیں کہ ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اس لیے بندہ ہر وقت حاجت مند، اسی لیے بندہ ہر وقت اگر حاجت مند اور ضرورت مند ہے سب سے زیادہ تو کس چیز کا؟ وہ صراط مستقیم طرف ہدایت کی دعا کرنے کا ہے کہ بندہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. اس دعا سے زیادہ بندہ کسی اور دعا کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس دعا سے مفید اس کے لیے کوئی اور چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم بہت سے علوم کی جامع ہے. مثال کے طور پر ارادے اور نیت پہ انسان صراط مستقیم پر ہو، کوئی کام کر رہا ہے اس میں صراط مستقیم پر ہو، کوئی کام چھوڑ رہا ہے اس سے بچ رہا ہے اس سے صراط مستقیم پر ہو، اپنے ظاہر کے لحاظ سے صراط مستقیم پر ہو، اپنے باطن کے لحاظ سے صراط مستقیم پر ہو. وہی کریں چنانچہ صراط مستقیم بہت سے علوم، ارادے و نیت، اعمال، ترک و اجتناب کے ظاہری و باطنی چیزوں پر مشتمل ہے جو ہر وقت بندوں کو درپیش رہے ہیں. صراط مستقیم کی تفصیلات کو بندہ کبھی جانتا اور کبھی نہیں جانتا، اور بسا اوقات جن چیزوں کو نہیں جانتا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں جنہیں وہ جانتا ہے. بس گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں صراط مستقیم سے انسان بھٹک جائے. آگے امام القیم رحمہ اللہ نے ایک مفید بات علمی بھی رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ گناہوں کی تقسیم سے متعلق ہے. گناہوں کی تقسیم سے متعلق ہے. اس سے پہلے جو گزر چکا ہے وہ گناہوں کے نقصانات اور اس کے برے اثرات ہیں. اب گناہوں کی تقسیم کہتے ہیں کہ اصل میں گناہ دو نوعیت کے ہیں. گناہ دو نوعیت کے ہیں. پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو ترک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا. دو چیزیں ہیں. اچھا، ان میں زیادہ قبیح کون ہے؟ ہیں دونوں گناہ، اللہ کو دونوں ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کے جن کا حکم دیا ہے ان احکام کو بجا نہ لایا جائے، اور جن چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا اللہ نے ان کا ارتکاب کیا جائے. ان میں برا کیا ہے؟ نہیں، احکام کا ترک جو ہے یہ زیادہ قبیح ہے. اسی لیے نماز چھوڑنا زنا سے زیادہ بری چیز ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا گناہ کیا رہا ہے جس سے منع کیا، اور ابلیس کا گناہ کیا رہا ہے
جی ذرا غور کریں، ابلیس کا گناہ کیا رہا ہے؟ حکم کا ترک ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے ان چیزوں کے مقابلے میں، کہ ارتکاب کے مقابلے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے یہی میں کہتا ہوں اس کتاب کے فوائد ہیں جو بسا ہوگا بڑی بڑی کتابوں میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ اصل میں گناہ دو نوعیت کے ہیں، مامور کا ترک اور ممنوع کا ارتکاب۔ یہی وہ گناہ ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانس آدم اور ابو الجن ابلیس کو آزمایا ہے۔ یہی وہ دو گناہ ہیں، اور یہ دو گناہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ظاہر و باطن میں تقسیم ہوتے ہیں، ہے نا؟ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں کچھ ظاہری اعمال ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری جیسے نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ باطنی جیسے اللہ پر توکل ہے، نہیں دعا تو زبان ہوئی نا، ہاں اللہ پر توکل ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اصل ظاہری اعمال کی بنیاد کیا ہیں؟ وہ دل ہی ہے۔ تو یہ دونوں گناہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ظاہر و باطن میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور تقسیم ہے، اور باعتبار اپنے تعلق سے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ وہ جو گناہ آپ کریں اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ گالی دے رہے ہیں، تعلق کس سے ہے؟ اور ابھی ایک اور نقطہ بتاتے ہیں، دیکھیں گے۔ اور بے اعتبار اپنے تعلق سے حق الہی اور حق کے مخلوق میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نیز مخلوق کا جو حق بھی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مخلوق کا جو حق ہے وہ کس کا حق ہے؟ اصل میں اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ ہی نے منع کیا کسی کو گالی نہ دو، اللہ ہی نے منع کیا کسی کا مال نہ کھاؤ، تو اصل کیا حق ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ لیکن مخلوق کا کیوں کہا گیا ہے؟ امام رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس پر مطالبہ جو ہے وہ مخلوق کے مطالبے پر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مارا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ مطالبے پر اس کے موقوف ہے اس لیے اسے مخلوق کا حق کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر یہ چیز آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گی، اور جہاں ملے گی وہ یہیں سے منقول ہو کر کے ملے گی۔ امام القیم رحمہ اللہ، وہی ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اطمینان سے اس کی کم سے کم 10-20 مجلسیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کتاب کو حقیقت میں چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے 80-90 اور مجلسیں اس کی ہونی چاہیے، اگر یعنی چاہتے ہیں کہ صحیح یہ کتاب مکمل طور پر آئے۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ گناہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، سارے گناہ، چاہے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ 4 حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ گناہ ملکیہ ہیں، کچھ شیطانیہ ہیں، کچھ سبعیہ ہیں، درندوں کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں گناہ جو بہیمیہ ہیں۔ ہاں یہ 4 گناہ ہیں، ملکیہ، شیطانیہ، بہیمیہ اور سبعیہ۔ سبع سے ملکیہ وہ گناہ جن گناہوں کے ذریعے ملک اللہ تعالی کی مشابہت کی جائے، مشابہت ہو۔ شیطانیہ وہ گناہ جن گناہوں میں شیطان کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ سبعیہ وہ گناہ جس میں درندگی پائی جائے، ان کی مشابہت پائی جائے۔ اور بہیمیہ جس میں عام حیوانوں کی جیسے لالچ ہے، حرص ہے، ان کی مشابہت پائی جائے۔ یہ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ سبعیہ درندگی جس میں پائی جائے،
بہیمی عام حیوانات جو ہیں، بہائم. جائیے دیکھیے لکھتے ہیں مثال، ملکی گناہ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات جو اسی کے شایان شان ہے بندہ ان کا ارتکاب کرے. جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے، اپنی عظمت ظاہر کرے، تکبر جو ہے کرے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ العظمت الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اللہ نے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اپنا غلام بنائے، اپنا تابع فرمان اس طریقے سے کرے کہ یہ سمجھے کہ میری بات ضرور ماننی ہے، اگر میری بات نہیں مانتا ہے تو یعنی ایک قسم کا کبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک قسم کے گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ گناہ ملکیہ ہیں. دوسرے گناہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مشابہ قرار دیا ہے، اس نے مشابہت نہیں اختیار کی ہے، اور بلکہ آپ نے اسے اللہ کے مشابہ قرار دیا ہے. کس کو؟ جس کو اللہ کا آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو اسی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک، اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنانا. اور دوسرا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعامل میں شرک. یہیں پر آپ سمجھیں آج ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کی تم توحید کی جو قسمیں بیان کر رہے ہو یہ وہابیوں کی اپنی اختراع ہے، کہیں قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. علماء قرآن حدیث ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ یہ چیز بیان کرتے رہے ہیں. البتہ الفاظ کے اندر لوگوں کو قریب کرنے میں فرق ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں جو عام لوگوں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں شرک 4 قسم کا ہے. اس کو آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے، لیکن لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثال میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شرک. اسی کو ربوبیت کا نام دیتے ہیں علماء، لیکن ربوبیت ہماری زبان میں نہیں ہے. کام کیا ہے؟ یعنی اللہ کے جو کام ہیں، مارنا ہے، جلانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک، حقوق میں شرک جسے الوہیت کہا جاتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ حق عبادت ہے نا، ہم اس میں شرک کریں. تو الفاظ تعبیر بدل سکتی ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز اور ہم نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی توحید کی یہ قسمیں ہیں اور شرک کی یہ قسمیں ہیں. صرف تعبیر کے اندر فرق ہو سکتا ہے. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اللہ تبارک وہ گناہ جو ان کا نام ملکی رکھا ہے وہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، اس کی دو سے یعنی ایک تو اللہ کی مشابہت اختیار کرنا اور دوسرے اللہ کے مشابہ کسی کو قرار دینا. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی خود متکبر جبار بن جائے اور لوگوں کے ساتھ ایسے تعامل کرے گویا اس کے خرید غلام ہے کہ نہیں، اور کہے کہ جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، یا اس حضرت ابراہیم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس نے بدبخت نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت. تو گویا اس نے اللہ کی مشابہت اختیار کی. اور دوسری اسی کی قسم ہے کہ اس نے تو نہیں کہ آپ نے اسے اللہ کے مشابہ قرار دیا. یعنی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ مارتے جلاتے ہماری بگڑی بناتے ہیں، یا بگڑوں کو بنی کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا جو حقوق ہیں اس میں گویا کہ آپ نے وہ جو کام ہے اس میں آپ نے دوسروں کو مشابہ قرار دیا ہے. خیر امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی داخل ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک شرک وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو دوسرے کو معبود بنا کر کے اس کی عبادت کرنا. اور دوسرا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعامل میں ہم شرک کریں. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اس لیے کہ میں بھی بیان کرنے لگا اور پھر پڑھے تو بہت دیر ہو جاتی، وقت لمبا ہو جاتا ہے. ہذا الثانی، یہ دوسرا جو کہہ رہے ہیں امام، یہ دوسرا جو شرک ہے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں داخل کو واجب نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعامل میں شرک.
یعنی کسی نے ریاکاری سے کام لے لی، حالانکہ تعامل میں کیا ہونا چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ، کسی کو شریک، کوئی نیک کام کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا گناہ ہے جہنم میں داخلے کو واجب نہ کرے، اگرچہ اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص نے کوئی نماز پڑھی اور نماز فرائض میں نہیں ہے، نماز فرائض میں نہیں ہے، اس نماز کو صرف دکھانے کے لیے پڑھی ہے 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت نفل نماز، تو کیا ہوگی یہ ظاہر بات اس کی وجہ جہنم میں تو نہیں جائے گا کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی کرنا، لیکن اس پر جو ثواب ملنا چاہیے کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں، ضائع ہو جائے گی۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ کیا ہے؟ وہ ضائع ہو جائے۔ اور گناہوں کی یہ قسم گناہوں کی سب سے بڑی قسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے خلق جو اوپر خلق اور امر کے بارے میں بلا علم گفتگو کرتی ہے، یعنی ایک قسم اور بھی ہے گناہوں کی جو بہت بڑی چیز ہے، اسی میں داخل ہے کہ یہ قسم گناہوں کی سب سے بڑی قسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے خلق و امر کے بارے میں بلا علم کے گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں ایسی بات کو اس کو تم جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں بلا علم کوئی بات کہنا ہے۔ پس جو شخص اس قسم کے گناہ کا مرتکب ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں مداخلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شراکت کرا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا مثیل اور مانند ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی موجودگی میں کوئی عمل مفید نہیں ہوگا۔ دوسرا گناہ، دوسری قسم کیا تھی؟ وہ گناہ شیطانی، جو شیطانیت سے متعلق ہے، شیطانیہ، شیطانی گناہ وہ ہیں جن میں شیطان کی مشابہت پائی جائے، جن میں شیطان کی مشابہت پائی جائے، جیسے حسد کرنا پہلا گناہ ہے جس سے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ کہاں؟ اسی لیے یہ سوچیں کہ امام القیم نے کہا ہے کہ اس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ ہے نا، دل کا ہے نا، تو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ جیسے حسد کرنا، بغاوت کرنا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کی نا، جی، دھوکہ دینا، کینہ رکھنا، مکر و دغابازی سے کام لینا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دینا۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ان سب پر دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ کس سے متعلق کہا ہے؟ شیطان سے۔ تو امام القیم یہ باتیں قرآن پر نظر رکھ کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے جیب سے لے آ رہے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے شیطان کا بہت بڑا کام ہے، اور بدعت کی طرف دعوت دینا۔ اس قسم کے گناہ مفاسد میں پہلی قسم کے گناہ کے قریب قریب ہیں، اگرچہ قباحت کے لحاظ سے ان سے کم ہیں، یعنی جو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے دونوں تقریباً برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات جو شخص حسد کرے، جو شخص آپ کو عبادت سے روکے، وہ اس کے مشابہ نے جو کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں انا ربکم الاعلی۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ سبعیہ، سبعیہ ہے بہیمیہ، سبعیہ، سبع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ درندہ، پھاڑ کھانے والا، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے نا، سبع۔ درندے متعلق گناہ وہ ہیں جن میں کسی پر زیادتی، غصہ، خون بہانا اور کمزوروں پر چڑھ دوڑنا داخل ہے۔ کمزوروں پر، جس طریقے سے جو بڑے جانور ہوتے ہیں کیا ہے وہ حملہ کرتے ہیں نا درندے، ان گناہوں سے اور بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں جن میں نوع انسانی کو اذیت لاحق ہوتی ہے، اور ظلم و عدوان کی پر جرأت پیدا ہوتی ہے، ظلم و عدوان پر جرأت پیدا ہوتی، وہ سارے گناہ سبعیہ کہلائیں گے۔ البتہ حیوانی گناہ جیسے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا،
غیر ضروری حرص و طمع یہ بہیمی ہے، اس لیے کہ جیسے لالچ زیادہ ضروری ہے نا، زنا، چوری، یتیموں کا مال کھانا اور بخالت اور جزع و فضا سے کام لینا، یہ سارے گناہ کیا ہیں؟ بہیمیت سے متعلق ہیں۔ یہی قسم کے گناہ مخلوق کے زیادہ تر گناہوں کی ہے بہیمیت۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں ملکیہ ہے ہر انسان کے بس میں وہ چیز نہیں ہوتی، شیطانیت ہے وہ ہر قسم کے ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتی، ایسے درندگی ہے ہر انسان کے بس میں، لیکن عام طور پر جو لوگ گناہ ہے وہ یہی جو بہیمی گناہ کہا گیا ہے، اس قسم کے یہی قسم مخلوق کے زیادہ تر گناہ کی ہے، کیونکہ عموماً لوگ ملکی اور سبعی گناہ سے عاجز ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ہاں دیکھیں گے، یہ بات ضروری ہے کہ ان گناہوں کے ذریعے، اس گناہوں کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے بڑھتے بڑھتے کیا ہے، دوسرے گناہوں میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ گناہ کیا ہے، چھوٹے گناہ ایک لگام کا کام دیتے ہیں جس کو پکڑ کر سبعی گناہوں، پھر وہاں سے شیطانی گناہوں تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں دخل دینے اور وحدانیت میں شرک کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ پس جو شخص اس پر اچھی طرح غور کر لے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گناہ شرک، کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں مداخلت کی چوکھٹ ہے۔ عام گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اللہ کی ربوبیت وغیرہ میں مداخلت اس سے پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آگے ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ موضوع چھیڑا ہے گناہوں کے اقسام سے متعلق ہے، قرآن و سنت، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ کا اجماع اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ گناہ صغیرہ ہے اور کچھ گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعۃ والجمعہ، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، کبائر سے بچا جائے۔ تو ان دونوں دلیلوں سے، اور بہت سی دلیلیں ہیں، معلوم یہ ہوا کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور ابن القیم نے اس پر جو ہے صفحات نقل کرتے گئے اصل کتاب کے اندر، وہ اگر چلا جائے تو وہ مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے لمبی مجلسیں چاہیے دلائل دے کر کے اور پیش کر کے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کفارہ بننے والے اعلی اعمال 3 درجے کے ہیں، یعنی جو اعمال بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں ان کے 3 درجات ہیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، عام کتابوں میں آپ، اور انسان اگر ان کو سوچے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک کتاب جو ہے دل کی اصلاح کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اگر انسان اپنے طور پر اس کے اوپر غور کرتا چلے کہ ہاں بھائی یہ صرف امام القیم رحمہ اللہ نے اسی شخص کے لیے نہیں لکھا ہے، اس کا تعلق ہم سے بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ جو اعمال اللہ نے بیان فرمایا مکفرات لما بینہن، اس لیے کہ درمیان میں جو باتیں تھیں وہ چھوڑ دی شاید اس لیے آپ کو بے ربط لگ رہا ہو، ورنہ درمیان میں ذکر کرتے تو یہ بات آتی کہ کفارہ بننے والے اعمال کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ صغیرہ گناہوں کے کفارہ بننے سے بھی عاجز ہیں، یعنی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا جمعہ ہمارے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہ بنے، نہ بن سکے، کیونکہ وہ اعمال خود کمزور ہوں، ان میں اخلاص کم ہو، اور ان اعمال کی ادائیگی میں ان کے حقوق کے ادائیگی میں کمی آ جائے۔ بات واضح ہے نا؟ بات واضح ہے،
اس قابل ہی نہیں ہے. جیسے ہماری آپ کے اللہ تعالیٰ معاف کرے قبول فرمائے نمازیں ہیں، نماز شروع سے اول تک کھڑی ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ نہیں، بلکہ بسا اوقات پوچھا جائے امام نے کون سورت پڑھی شاید نہ یاد رہے لوگوں کو، ہے کہ نہیں ہے؟ امام کو یاد نہ رہے، بلکہ اب تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنی دیر میں نماز ہماری ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ رکعت نماز پڑھے ہیں. البتہ وہ گھڑی سے دیکھ کے بتا دیں کہ رکعت نماز پڑھے ہیں، گھڑی سے دیکھ کر کے بتا دیں گے کہ رکعت نماز پڑھے ہیں. اسی آپ کے الخرج میں دمام میں ایک عالم رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا. انہوں نے ظہر کی نماز 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. ان کا نام تک میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، 3 رکعت پڑھا نماز. اب نماز کے بعد کوئی کہتا ہے شیخ نماز بھول ہوئی ہے کیا؟ کوئی کہتا ہے کسی کو یاد نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے ہاں آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ روزانہ آپ کی نماز میں 10 منٹ لگتے تھے، آج دیکھیں 10 منٹ پورے نہیں ہوئے. جی تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے ساتھیوں. تو ظاہر بات ہے ایسی نماز، اور ہم دیکھیے میں متنبہ کیوں کر رہا ہوں کہ ہم اپنے طرف حسن ظن کے شکار رہتے ہیں کہ میں نے بڑا نیک کام کر لیا، ہم نے بہت بڑی 5 وقت کی نماز اگر ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیے تو ہم اس حسن ظن کے اور زوم کے شکار ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا ہے. اور یہی کو اس پر دیکھیں وہ بات جو گزر چکی، امام القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے نا کہ جو انسان توبہ کے بعد اچھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم تو اس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر چھوٹی مصیبت آئی، ورنہ ہم تو اس سے بڑی مصیبت کے حقدار ہیں، ہم تو اس سے بڑی کے حقدار ہیں. اور بڑے سے بڑا کام کر جائے لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہم نے آخر اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہم نے کہاں تک ادا کیا. تو یہی چیز ہے دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہے؟ کمزور ہے. امام القیم کہتے ہیں کہ اس کی مثال کمزور اور کم اثر دوا کی ہے. ان اعمال کی مثال کیا ہے؟ کمزور اور کم اثر دوا کی ہے. دوسرا یہ کہ وہ صغائر کو تو معاف کا مقابلہ کر لیں اور کبائر کا مقابلہ بننے کے مقام کو نہ پہنچ سکیں. یعنی ہمارے یہ جو نیکیاں ہیں یہ اتنا قوی ہوں کہ صغائر تو معاف ہو جائیں لیکن کبائر کا مقابلہ نہ کر سکے. سوم وہ صغیرہ گناہوں کا تو کفارہ بن جائیں اور بعض کبائر کا بھی کفارہ بننے کی ان میں طاقت ہو. بعض کبائر کی گناہ ان میں بننے کی طاقت ہو. اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے کسی ایک نیکی کی وجہ سے ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبائر کو معاف کر دیتا ہے. وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی یا اے میرے بچوں روٹی والے کا قصہ یاد کرو، روٹی والے کا قصہ یاد کرو. تو جب اتنا کہنا تھا کہ انہیں کیوں گشی تاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ان کے بیٹوں نے کہا روٹی والا قصہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص نے 60 یا 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، صرف ایک بار شہر آتا تھا، سامان لے جاتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے اہل ملاقات کا، پھر دوبارہ جا کر کے جنگلوں میں، جیسا کہ نصرانیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی. ایک دن وہ بازار آیا، واپس جا رہا تھا تو اس کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی. اس کے ساتھ شیطان وہاں پر کھیلا اور نوجوان اس کے ساتھ برائی میں پڑ گیا. وہ 6 رات یا 7 رات اس برائی میں رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ دی کہ کیا کر رہے ہو تم؟ نکل کر کے بھاگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، ایک ایک قدم پر اٹھتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اٹھتا 2 رکعت نماز پڑھتا، یہاں تک کہ چلا گیا. یہاں تک کھا پی نہیں رہا ہے. ایک دن شام کو جا کر کے کچھ فقیروں یا ان کی ایک جماعت تھی، اس میں جا کر کے اپنے آپ کو ڈال دیا. ان فقیروں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی بڑے کٹیا کے قریب رہتے تھے اور وہ راہب جو ہے ہر ایک کو روزانہ 1 روٹی دیتا. 12 ان کی تعداد تھی فقیروں کی، ایک روٹی دیتا تھا. اور آج تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 13 ہو گئی ہے. اب جب روٹی دینے والا شام کو آیا تو تقسیم کرتے کرتے آخر میں 1 بج گیا.
اور جس کو نہیں ملے وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ میرا حصہ کیا ہوا. کہا میرا حصہ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے کہ میں برابر جتنی روز. اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں کو شمار کرنا شروع کر دے. اب کہتا تھا دیکھو کسی کو 2 روٹی نہیں ملے، دیکھا سب کو 1 روٹی ملی ہوئی ہے. اب اس نے آخر میں دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں اور میری وجہ سے لڑ رہے ہیں، لہذا اپنی روٹی اس کو دے دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. جب اس کے گناہوں کو تولا گیا تو 60 اور 70 سال کی عبادت جو ہے ان 6 دنوں سے مرجوع ہو گئی ہے. 6 دن کے گناہ غالب آ گئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کی مدد کرتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر وہ روٹی کہاں گئی؟ فرشتوں سے کہا روٹی کہاں گئی؟ ترازو میں اس کو بھی تو رکھو. جب رکھے تو ترازو بھاری ہو گیا. تو بسا اوقات بندہ یہ ایک نیکی کرتا ہے، اس میں ظاہر بات خود سوچیں، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میری کیفیت مرنے کی ہے، کتنی لالت نہیں ہوگی اس روٹی کی. اس کو ذرا سوچیں آپ، ہم آپ نہیں تصور کر سکتے کتنی لالت رہی ہوگی. اس لیے ہمارے اوپر وہ دور نہیں گزرا ہے بھوک کا، نہیں گزرا، نہیں محسوس کرتے. اللہ نے اس کی ایک نیکی جو ہے وہی قبول کر لی. تو کہنے کا مطلب کہ بسا اوقات اسی لیے اگر کسی انسان کا حج جیسا تو ہونا چاہیے مقبول ہو گیا تو یہ حج صرف صغائر نہیں بلکہ کبائر کا بھی کفارہ ہے. حج کی یہ خصوصیت ہے عام دوسرے نماز روزہ کے مقابلے میں، زکوٰۃ کے مقابلے میں، یہ کبائر کفارہ بلکہ حقوق العباد کا بھی کفارہ بن جایا کرتا ہے حج، اگر حج صحیح معنوں میں ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو ہے وہ جو کفارات ہیں وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور بعض کبائر کے بننے کی بھی طاقت ان کے اندر رہا کرتی ہے. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے چند حدیثیں نقل کی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صغائر اور کبائر کیا ہیں. پہلے تو وہ حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا شرک باللہ اور والدین، جی حقوق الوالدین اور نہ اس حدیث میں نہیں، حضرت ابوبکر کی حدیث ہے نہ، وہ تو دوسری حدیث ہے. الا انبئکم ہاں کیا کہا آپ نے؟ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. آپ نے سنا ہوگا حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نہیں؟ آپ ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور ہے نا. تو یہ امام القیم کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے گناہ صغائر اور کبائر بھی ہیں. اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث جو صحیح اس میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 وہ ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس میں کیا ہے؟ شرک باللہ ہے، جادو ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سود کھانا ہے، میدان جہاد سے بھاگنا ہے اور پاک باز مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا ہے. امام القیم رحمہ اللہ جیسا کہ معلوم ہے کہ درمیان میں علمی موضوع چھیڑ دیتے ہیں. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کبائر کیا کوئی تعداد ہے یا اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. پہلے تو یہ اختلاف ہے، یا تعداد متعین ہے یا تعداد متعین نہیں ہے، ایک چیز. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ان کی تعداد متعین ہے تو وہ کتنی ہے؟ تعداد متعین ہے تو کتنی ہے؟ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ 4 ہیں. کبائر کیا ہیں؟ 4 ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ کبائر 3 ہی ہیں. کبائر 3 ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ وہ 9 ہیں. اجتنبوا السبع الموبقات، اور بعض روایتوں میں ان کو 9 ہو جایا کرتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ 70 ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک حیثیت علم کے یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی ہے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مکی بن ابو طالب مکی نے کہا کہ ہم نے صحابہ کرام اور کے اقوال کو جمع کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کبائر اس طریقے سے ہیں. 4 کا تعلق دل سے ہے، 4 کا تعلق دل سے ہے. شرک باللہ ہے،
معصیت اور گناہ پر اصرار ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے مکر سے امن میں ہونا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے مکر، اللہ کی چال، اللہ کی پکڑ سے انسان مطمئن رہے کہ ہمیں کیا ہوگا، خوف نہ رہے اللہ کے عذاب کا، گناہ کرتا جائے اور کوئی ڈر نہ رہے کہ اللہ ہمیں کوئی عذاب دینے والا ہے۔ یہی ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جیسا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کے مکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کے پکڑ سے انسان کیا رہے، مکر کیا ہے، یعنی اچانک اللہ ایسے ہمیں پکڑے کہ ہمیں احساس بھی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پکڑ لے گا۔ تو 4 کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے۔ 4 کا تعلق زبان سے ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ چلو؟ اچھا، 4 کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھیے زیادہ تر قرآن مجید حدیث میں آیا ہے پاک باز عورت پر تہمت لگانا، تو کیا مطلب؟ مرد پر تہمت لگائے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، کبیرہ نہیں ہوگا؟ جی ہوگا، اس کے اوپر 80 کوڑے نہیں برسائے جائیں گے، لیکن حدیثوں میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں، جتنا اس کا اثر عورت پر پڑتا ہے اس کا غلط اثر مرد پر نہیں پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی عورت مشہور ہو جائے کوئی اس سے شادی کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کو خاص کیا گیا ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینا، پاک باز اور تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جادو کرنا، ان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ 3 کا تعلق پیٹ سے ہے۔ 3 کا تعلق پیٹ سے ہے، کبائر، جیسے شراب پینا، یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا۔ 2 کا تعلق شرمگاہ سے۔ اچھا چلیے، 3 کا تعلق پیٹ سے ہے، شراب پینا، یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا، یہ 3 کا تعلق جو ہے پیٹ سے ہے۔ 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، جانتے ہیں زنا اور لواطت، یہ 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، قتل کرنا اور چوری کرنا، 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ 1 کا تعلق پیر سے ہے، میدان جنگ سے بھاگ کر کے آنا، اور 1 کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، چاہے زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جانتے ہیں اف تک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جن علماء کا کہنا ہے کہ کبائر کی تعداد متعین نہیں ہے، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی کی نے قرآن مجید میں منع کیا ہے وہ کبیرہ ہے، اور جن کاموں سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے وہ صغیرہ ہے۔ یہ وہ علماء کہتے ہیں جن کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے جو زیادہ راجح ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا اور منع کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب یا سزا کی دھمکی دی گئی تو وہ کبیرہ ہے، اور جس نہی میں یہ حکم شامل نہیں وہ کبیرہ نہیں ہے، وہ صغیرہ ہے۔ سمجھے نا؟ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، اور منع کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کبیرہ ہے، ایسے کچھ پر جہنم ہے، ایسے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کبیرہ ہے، ورنہ مجرد اگر منع کیا گیا ہے اور کوئی بڑی وعید نہیں ہے تو وہ صغیرہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ عمل جس پر دنیا میں حد اور آخرت میں وعید ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر نہ حد ہے اور آخرت کی وعید نہیں ہے کیا ہے؟ وہ صغیرہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ میں اس کو پڑھنے بجائے آج تھوڑے چند الفاظ بیان کر دے رہا ہوں کہ
اصل اللہ تبارک و تعالی کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے نہ کوئی صغیرہ ہے نہ کوئی کبیرہ ہے۔ البتہ جس گناہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دلیری پائی جائے، بے جھجک انسان کرے، وہ کبیرہ ہے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ، اور جس میں یہ جذبہ شامل حال نہ رہے وہ صغیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کام گناہ سے کسی اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کہ ہم کہیں کہ یہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، کہ اللہ کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ شرابی بن جائیں، اللہ کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں نقصان ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گویا کی ایک گستاخی ہے، تو وہ کبیرہ ہے، اور جو انسان اس ناحیے سے نہیں کرتا بلکہ شرمندہ ہے، چاہتا ہے کہ وہ کام نہ ہو لیکن حرص کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو جائے، تو کیا ہے؟ وہ صغیرہ ہے۔ لیکن راجح قول امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس مسئلے سے پردہ اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی اور زمین کو پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی توحید بیان کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور دین پورا کا پورا اسی کا ہو رہے، ہر قسم کی اطاعت اسی کی رہے، دعا اسی سے کی جائے، دعا اسی سے کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ خلق و امر سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کی جائے، بلا شرکت غیر اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ لوگ عدل کے اوپر قائم رہیں، اور سب سے بڑا عدل توحید ہے، وہی عدل کی اصل اور مایہ بقا ہے، یعنی اصل کیا ہے وہ، اور شرک سب سے ظلم عظیم ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ پس جو عمل اس کے سخت منافی ہوگا وہ اکبر الکبائر ہوگا، کس کے؟ توحید کے۔ سخت منافق ہوگا، اکبر الکبائر ہوگا، اور اس کے درجات میں فرق و تفاوت اس کے منافی ہونے کی حیثیت سے ہوگا، اور جس امر میں جو امر اس کے سب سے زیادہ موافق ہوگا اس پر، اور سب سے بڑا واجب ہوگا، وہ سب سے بڑا فریضہ قرار دیا جائے گا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھیے وہ چیز فائدے کی ہے، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرک کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب کی تعظیم ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شرک کرتا ہے، کیسے؟ بھائی ہم ان کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ بڑی عظیم ذات ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم جیسے لوگوں کو اس تک پہنچنا کیا ہے؟ مشکل ہے، لہذا ہم جس طریقے سے ایک بادشاہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سیکریٹری اور پھر اس کے وہ آہستہ آہستہ، اس لیے اللہ تعالیٰ پہنچنے کے لیے، اس سے مقصد کیا ہوا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے نا، یہ ہے نا بظاہر کہ اللہ کی وہ تعظیم کر رہا ہے، وہی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مشرک کا مقصد رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کی تعظیم ہے، اور یہ اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور سفارش کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے، سمجھ رہا ہے، جیسا کہ بادشاہوں کا حال ہے۔ پر مشرک نے بادگاہ ربوبیت میں توہین و ناقدری نہیں کی، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اس سوال پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، قیم کہتے ہیں اس سوال پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اور اس کے سفارشی بنانے کے لیے کسی کو واسطہ لیا جائے؟ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ لینا شرعاً ممنوع ہے؟ اور تیسری چیز، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ اگر شرعاً ممنوع نہیں ہے تو انسان کی عقل اور فطرت اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں قبول کرتی؟ یہ تین سوالات امام القیم نے 4 سوالات کھڑے کیے ہیں، اور اس کے اوپر امام القیم نے
20-25 صفحات لکھے ہیں. ان صفحات کا پڑھنا بلکہ اس کا جو اختصار کیا ہے وہ کرنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہے اس مختصر سی مجلس میں. لیکن ہم تھوڑا سا جو ہے اس کی کہیں کہیں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا بند نہیں کرنا ہے؟ بند کر دیں. ہاں چلیے پھر وہ تو موضوع آگے ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.